بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ہومیو ہربلسٹ ڈاکٹر محمد مختار قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سفراوی دمہ۔ پچھلے ہم دو ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اعصابی دمہ، عضلاتی دمہ، یعنی تری بلغم والا دمہ، عضلاتی خشکی والا دمہ۔ آج ہم سفراوی دمہ یا استھما جو ہے وہ گرمی والا، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات میں ناظرین کرام، کثرت صفرا کی وجہ سے، کثرت حرارت کی وجہ سے، حرارت کے بڑھ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ پیشاب میں جلن بھی ہو سکتی ہے، جسم کی جلد کی رنگت جو ہے پیلی ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک خاص علامت جو ہے وہ ناظرین کرام نوٹ کر لیں کہ جو گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں آنکھوں کے نیچے جو ہے سفراوی مریضوں کے جو آنکھوں کے نیچے ہے وہ سوجن ہو جاتی ہے، تو اس میں آنکھیں پیلی بھی ہو سکتی ہیں سفراوی علامات کی وجہ سے۔ اصل میں یہ غدی عضلاتی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی گرمی خشکی کی جو جگر کی کیمیائی تحریک ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ سانس جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو یہ غدی عضلاتی تحریک کا دمہ ہے۔ گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ ضیق النفس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس میں مزید علامات میں غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے تو وہ عضلات جو ہیں قلب اور عضلات میں تحلیل ہوتی ہے۔ شدید تحلیل کی وجہ سے جو ہے وہ گھبراہٹ، بے چینی، تلخی، یہ ساری علامات اس میں پائی جاتی ہیں۔ مریض جو ہے وہ غصہ جو ہے بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے، تلخی بہت زیادہ ہوتی ہے، بے چینی اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ حرارت کی وجہ سے ہوتا ہے، صفرا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے دمہ یہ غدی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے۔ اب اس کا علاج ہم کیا کریں گے؟ علاج میں ناظرین کرام ہم اس میں غدی اعصابی سے اعصابی غدی غذائیں اور دوائیں دیں گے، کیونکہ غدی اعصابی جو دوا ہے یا غذا ہے وہ جسم سے صفرا کو خارج کرنا شروع کر دیتا ہے، اعتدال پر لے آتا ہے۔ ایسی تمام ادویات یا غذائیں جو غدی اعصابی جن کا مزاج ہوگا وہ جسم سے حرارت اور صفرا کو جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دیں گی۔ تو ایسی تمام غذائیں جو ہیں جس میں غدی اعصابی سے اعصابی غدی غذائیں جو ہیں اس میں بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں، ایسی تمام غذائیں میری پلے لسٹ جو ہے غذاؤں والی اس میں موجود ہیں، وہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی اور ایک علامت ہے کہ دن کو سارا دن جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی کھانسی آتی رہتی ہے، اور رات کو بھی جب وہ کھانسی آئے تو پھر اس سے نیند جو ہے وہ بمشکل جو ہے وہ آتی ہے، تو رات کو بھی مریض جو ہے وہ ساری رات ہلکی ہلکی کھانسی کی وجہ سے وہ جاگتا رہتا ہے۔ تو گرمی اور حرارت کی وجہ اس کی وجہ جو ہے وہ جگر اور غدد کی کیمیائی تحریک ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے ہم جو ہے وہ نسخہ میں جو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں بہت ہی اچھا اور سادہ اور آسان نسخہ ہے۔ میری آپ سے ناظرین کرام گزارش ہے، مسئلہ آپ کو کوئی بھی ہو، اگر کوئی پیچیدہ کیس ہو تو پھر ضرور اپنے کسی معالج سے ضرور مشورہ کر لیا کریں، کیونکہ ہم ادھر جو نسخہ جات بتاتے ہیں وہ علامات پر جو ہے علم العلامات کے تحت آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی جو میں علامات جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے تحت اگر آپ پورا اترتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ غذا اور دوا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوا جو ہے وہ بھی ناظرین کرام میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی دوا بتاؤں جو آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہ دے، کوئی نقصان نہ دے، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل سادہ اور آسان نسخہ جات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش۔ نسخہ نوٹ کر لیں، اس میں فلفل سیاہ یعنی سیاہ مرچ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 10 گرام، دانہ الائچی کلاں جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 60 گرام۔ اب اس میں آپ نے ناظرین کرام ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح پاؤڈر کر لیں، باریک پیس لیں۔ اب اس میں 140 گرام جو ہے وہ شہد خالص ملا لیں آپ، تو اس کو جو ہے وہ ایک معجون ٹائپ بن جائے گی، تو یہ آپ بنا کر رکھ لیں۔ صبح، دوپہر، شام اور رات 4 ٹائم جو ہے مرض کی شدت کے مطابق، اگر مرض زیادہ شدت میں ہے تو 4 ٹائم آپ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، 5-5 گرام صبح، دوپہر، شام اور رات کو۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں ہی آپ کو افاقہ محسوس ہوگا،
جو گدی دمہ ہے، استما ہے، یا گرمی والا جو دمہ ہے، گرمی کی وجہ سے جو ضیق و نفس کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اس میں اصل میں جو ہے وہ خون سے جو فضلات ہیں وہ خارج نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس وجہ سے جو غشائے مخاطی ہیں ہماری، جو لنگز کی غشائے مخاطی ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ یہ تھا ناظرین اکرام آج کا استھما، گرمی کی وجہ سے جو سانس کی تنگی ہوتی ہے، جسم میں حرارت بڑی ہو، تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے۔ تو اجازت دیجئے، نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کے لیے نیا نسخہ، نئے نسخے کے ساتھ انشاءاللہ کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کرے۔ ناظرین اکرام، آخر میں اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکیں، اور ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیا کریں، اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا۔ اگر وہ آپ پریس نہیں کریں گے تو آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔